حي على الفلاح. زندگی میں ہم سب کا واسطہ انصاف اور بے ایمانی دونوں سے پڑتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک دھوکے باز کو خود دھوکہ ملنے پر اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ آج ہم قرآن کی سورت المطففین کی روشنی میں اسی دلچسپ سوال کے ذریعے انسانی فطرت کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری بحث کھڑی ہے ایک تضاد پر، ایک ایسی پیچیدہ الجھن جو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، ایک شخص جو خود دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہونے والی بے ایمانی کو آخر برداشت کیوں نہیں کر پاتا؟ یہ بظاہر سادہ سا سوال انسانی فطرت کے بارے میں ایک بہت گہری حقیقت کو کھولتا ہے۔ قرآن اس رویے کو بیان کرنے کے لیے خاص لفظ استعمال کرتا ہے، المطففین، اور یہ صرف آپ جانتے ہیں بازار میں کم تولنے تک محدود نہیں ہے، نہیں، یہ ہر اس شخص کی بات ہے جس کا اپنے لیے معیار کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ تو پھر اس عجیب و غریب رویے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جواب کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ آئیے اسے تلاش کرتے ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ جو چیخ ہے، یہ جو تکلیف کا اظہار ہے، یہ صرف کسی مالی نقصان کا رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ دھوکہ دینے والے کے اندر بھی انصاف کا ایک پیمانہ، ایک معیار موجود ہے، جسے وہ کم سے کم اپنے لیے تو بالکل صحیح مانتا ہے۔ ماخذ اسے ایک بیرومیٹر سے تشبیہ دیتا ہے۔ سمجھ لیں ایک ایسا اندرونی آلہ جو قدرت نے ہر انسان کو دیا ہے تاکہ وہ انصاف اور ظلم میں فرق کر سکے۔ ہم فطری طور پر جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، خاص طور پر جب وہ غلط ہمارے اپنے ساتھ ہو رہا ہو۔ اور یہ اصول کسی ایک جگہ یا قوم تک محدود نہیں، یہ عالمگیر ہے، جیسا کہ یہ مثالیں بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ ایک بدترین مجرم بھی اپنے لیے وہی ناانصافی ہرگز پسند نہیں کرتا جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ انصاف کو پسند کرنا اور ظلم سے نفرت کرنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، کوئی سیکھی بھی چیز نہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم اور منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم سب کے اندر انصاف کا یہ قطب نما، یہ کمپس موجود ہے، تو پھر لوگ ناانصافی کرتے ہی کیوں ہیں؟ اور یہی سوال ہمیں اس بحث کے اگلے اور شاید سب سے اہم مرحلے کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر انصاف پسندی ہماری فطرت میں گھندی ہوئی ہے تو پھر ہم برائی کا راستہ کیوں چنتے ہیں؟ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ناانصافی علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دھوکے باز کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اپنی فطرت کے خلاف اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس لمحے اس کی خود غرضی، اس کا لالچ یا کوئی اور نفسانی خواہش اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے، سب سے پہلے ایک نفسانی خواہش ابھرتی ہے، پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے اندر کی آواز کو، اپنی فطرت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور آخرکار وہ ایک ایسا کام کر گزرتا ہے جسے وہ خود اپنے لیے کبھی بھی کسی صورت قبول نہ کرتا۔ قرآن اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت گہری تشبیہ استعمال کرتا ہے، زنگ کی، یعنی جب کوئی شخص بار بار اپنی فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کے اعمال کا زنگ اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت ہی دھندلا جاتی ہے۔ اب یہ پوری دلیل اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر انصاف کا اتنا مضبوط پیمانہ ہے تو اس کا پوری کائنات کے نظام کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اور یہاں آ کر یہ بحث اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جس خالق نے ہمارے اندر انصاف کی اتنی شدید پیاس رکھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود انصاف اور ناانصافی میں فرق نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک ایسے دن کا آنا لازمی ہے جہاں ہر چیز کا مکمل اور حتمی انصاف کیا جائے گا۔ اور اس حتمی حساب کتاب کے لیے دو الگ الگ رجسٹروں کا ذکر ملتا ہے، ایک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی فطرت کو جھٹلایا اور دوسرا ان کے لیے جنہوں نے اس کا احترام کیا۔ پہلا رجسٹر ہے سجین۔ یہ لفظ سجن یعنی جیل سے نکلا ہے۔ یہ ان لوگوں کے اعمال کا ریکارڈ ہے جنہوں نے ناانصافی کی، اور اس رجسٹر میں نام کا آنا ہی بربادی کی علامت ہے۔
اور دوسرا رجسٹر ہے علیین، جو بلندی اور عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ریکارڈ ہے جنہوں نے اپنی فطرت کے مطابق انصاف اور نیکی کی زندگی گزاری، اور یہ ریکارڈ مقرب فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اب یہ پوری بحث ایک بہت ہی ڈرامائی انجام پر ختم ہوتی ہے، جس میں اس دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے تو اشارے کرتے، ان پر ہنستے۔ ان کا غرور اور تکبر انہیں یہ سمجھنے ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ خود اپنی ہی فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن آخرت میں معاملہ بالکل الٹ جائے گا۔ اب ایمان والے ہوں گے جو سکون اور اطمینان میں ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں گے جو کبھی ان پر ہنسا کرتے تھے۔ یہ ہے انصاف کا حتمی اظہار۔ اور یہ سارا تجزیہ اس ایک طاقتور سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ محض ایک سوال نہیں، بلکہ اس پوری دلیل کا نچوڑ ہے کہ ہمارے اندر انصاف کی جو پیاس ہے وہ آخرکار ایک دن مکمل اور حتمی انصاف دیکھ کر ہی بجھے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔